اگر 14 ارب آپ کے پاس اویلیبل ہے سال کے لیے اور 12 ارب کا ڈیفیسٹ کا فور کاسٹ تھا تو پھر کرائسس کیا ہے؟ دوسرے منی بجٹ میں جو وزیر خزانہ صاحب اب ماہر ہو چکے ہیں منی بجٹ پیش کرنے میں، جلد اعلان فرمائیں گے اور عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ حکومت کے پاس 14 ارب ڈالرز ہیں، اب معاشی بحران کیوں؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا سوال۔ وزیر خزانہ کو منی بجٹ ماہر قرار دے دیا، کہتے ہیں حکومتی حکمت عملی ناکام ہو چکی۔ ترجمان کہہ رہے ہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، ہر کسی کو تشویش ہونی چاہیے۔ نیب کو بھی کالا قانون قرار دیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ کالا قانون ہے، ایک اندھا قانون ہے، یہ پاکستان کی لیگل ہسٹری میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ انتقامی کارروائی ایک سموک سکرین ہے، آپ ایک پردہ ڈال رہے ہیں اپنی ناکام، اور میں مجبور ہوں یہ کہنے سے کہ آپ کی نالائق حکومت۔ منی بجٹ تو پہلے سے ہی اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ منی بجٹ کا کیا مقصد ہے؟ کیا نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں؟ نفیسہ شاہ حکومت پر برس پڑی، کہتی ہیں حکومت کے پاس جعلی احتساب کے سوا کوئی کام نہیں، وعدے کے مطابق عوام کو ریلیف نہیں دیا۔ یہ حکومت قرضے کو بھی آمدن سمجھتی ہے، جس دن کوئی قرضہ دے دیتے ہیں تو خوشیوں کے شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ بابا یہ قرضہ کسی نے واپس بھی کرنا ہے، وہ حساب کتاب کوئی نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کی حکومت قرض کو آمدنی سمجھ رہی ہے، اسفند یار ولی کی کڑی تنقید، بولے حیران ہوں غریب آدمی کیسے گزارا کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی پر سندھ کی لیڈرشپ کو بدنام کرنے کا الزام بھی لگا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان ترکی روانہ، صدر اردوان سے 1 on 1 ملاقات کریں گے، سرمایہ کاروں سے خطاب بھی ایجنڈے میں شامل۔ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد ترکی کا پہلا دورہ ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے اہل خانہ کی ملاقات، لیگی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر موجود رہی۔ امید ہے نواز شریف سرخرو ہو کر نکلیں گے، لیگی رہنماؤں کی گفتگو۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات منتقلی کیس کی سماعت، وفاقی حکومت صوبوں میں اپنے ہسپتال بنا سکتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں یہ پابندی نہیں، یہاں بغیر کسی بحث کے ترمیم کر دی جاتی ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے شہری علاقوں میں پٹوار خانے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ لٹ مچائی ہوئی ہے، دنیا چاند پر چلی گئی، یہاں ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہو سکا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پٹوار خانے صرف ریکارڈ رکھنے کے کام آئیں گے، جائیداد کا انتقال لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ آبادی میں اضافہ ڈیم سے بھی بڑا مسئلہ ہے، حکومت کے پاس کوئی جامع منصوبہ نہیں۔ آبادی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا حکومت اپنا کام کرتی رہے، آئندہ سماعت پر فیصلہ دے دیں گے۔ بھارت سے مذاکرات کا پہلا نقطہ کشمیر ہے، پاکستان نے واضح کر دیا۔ دلی سرکار بات چیت سے بھاگ رہی ہے، پاکستان ذمہ دار نہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی جاری، ضلع ترال میں قابض فوج نے 4 افراد کو شہید کر دیا، پرامن مظاہروں پر شیلنگ اور پیلٹ گنز کا استعمال، درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، کورنگی میں 550 سے زائد دکانیں گرا دی گئیں۔ راولپنڈی اور چونیا میں بھی غیر قانونی تعمیرات پر بلڈوزر چل گیا۔ دادو میں ریلوے کی زمین پر قائم درجنوں پتھارے مسمار کر دیے گئے۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं रियाद और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी में महकमा इंसदाद तजावुज़ात के नाले पर कायम गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन में नाले पर कायम 300 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें मुनहदम कर दी गई हैं। अपडेट लेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद शहर भर में कायम जितनी भी तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 5.5 का ये इलाका है, जहाँ पर नाले पर मौजूद 400 के करीब दुकानें थी जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। इन्हें मिसमार किया गया। आज दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। 150 के करीब ये दुकानें थी जिन्हें आज मिसमार किया गया। मजमूई तौर पर ये 400 दुकानें थी जिन्हें मिसमार किया जाना था। KDA इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जानिब से ऑपरेशन किया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी साथ थी, जबकि कुछ जगह पर जो है मुजाहिमत का सामना भी देखने में आया, जिसे लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। कुछ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनकी दुकानें भी इस ऑपरेशन की जद में आई। वो इस हवाले से क्या कहेंगे, इस ऑपरेशन को कैसा देखते हैं और हुकूमत से वो क्या मुतालबा करेंगे, क्या अपील करेंगे, ये बताइएगा कि आप भी इसी ऑपरेशन के मुतासरीन में शुमार होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गैर कानूनी दुकानें तो बनी हुई थी, नाले पर बनी हुई थी, तोड़ी गई हैं, इस अमल को आप कैसा देखते हैं? जी, इस अमल को खैर नुकसान तो नुकसान है। हम तो कारोबार से मतलब हमारा तो काम ही गया है। हम क्या यहाँ पर कमाएंगे, मतलब हमारा तो कारोबार ही, हम तो बेरोजगार हो गए। अब हम रोडों पर बैठेंगे, रोड पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हम बोलते हैं, अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ तो मेहरबानी करें, कुछ तो रहम करें इस पर है। हमको तो नोटिस ही नहीं दिया गया है यहाँ पर। जी, एक दुकानदार थे, उनका कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि कम से कम हमें मुतबादिल जगह फराहम की जाए ताकि हम अपना रोज़गार कर सकें। और उनका ये भी शिकायत थी कि हमें नोटिस सर्व नहीं किए गए। अचानक से KDA इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का अमला आया, उन्होंने हैवी मशीनरी के ज़रिए आज यहाँ सारा ऑपरेशन किया और दुकानें जो कम अज़ कम 300 दुकानें हैं वो तो मिसमार की। 100 दुकानें अभी भी मज़ीद बाकी हैं। कल एक बार फिर ऑपरेशन किया जाएगा। एक और मुतासिर इस ऑपरेशन के हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी दुकानदार हैं, इनकी दुकान भी इस ऑपरेशन की जद में आई। वो इस सारे अमल को कैसा देखते हैं? जी देखिए, यहाँ पे जो है नाला था, वहाँ कॉलोनी को हटाना तो एक जायज़ समझा जा रहा था, लेकिन जहाँ नाला था ही नहीं तो वहाँ पे भी बहुत शुक्रिया शकील नकवी आपका हमें इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत के पास 14 अरब डॉलर्स हैं, अब मुआशी बहरान क्यों है? हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि खतरे की घंटी बज रही है। खतरे की घंटी पर हर किसी को तशवीश होनी चाहिए। शाहिद खाकान ने वज़ीर खजाना को मिनी बजट माहिर का खिताब दे दिया। नैब को काला कानून भी करार दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं हुकूमती तर्जुमान कहते हैं खतरे की घंटी बज रही है। हुकूमत के पास 14 अरब डॉलर मौजूद हैं तो फिर मुआशी बहरान कैसा? हुकूमत के अपने स्पोक्समैन ने जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी अलार्मिंग बातें हैं। खतरे की घंटियां बज रही हैं। 14 अरब आपके पास अवेलेबल है साल के लिए और 12 अरब का डेफिसिट का फोरकास्ट था, तो फिर क्राइसिस क्या है? फिर मुल्क में मामलात इस तरफ क्यों जा रहे हैं? शाहिद खाकान ने कहा कि किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला, कोई भी केस हुआ सामना करूंगा। बोले मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और फवाद चौधरी को फरीक बनाया जाए। मैं हर वक्त हाजिर हूँ, जो इल्जाम भी कोई लगाना चाहे पर्चा दर्ज किया जाए और उसमें जो फरीक हैं वो बनाया जाए फवाद चौधरी साहब को, और अगर गलत साबित हो तो फवाद चौधरी साहब को जेल में डाला जाए। वजीर खजाना को मिनी बजट माहिर का खिताब दे दिया। दूसरे मिनी बजट में जो वजीर खजाना साहब अब माहिर हो चुके हैं मिनी बजट पेश करने में, वो जल्द ऐलान फरमाएंगे और अवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नैब काला कानून है, तमाम जमातों की मुशावरत से इसे खत्म करेंगे। इशूज पर अपोजिशन मुत्तहिद है। मैं आज भी कहता हूँ ये काला कानून है, एक अंधा कानून है। ये पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में इसको नहीं होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन ये तमाम जमातों के कंसेंसस से होगा ताकि ये तासुर न हो कि कोई शख्स या जमात अपनी जान बचाना चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वजीर आजम और वज़रा पार्लियामेंट में नहीं आते। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त PTI के रहनुमा और वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज साहब, आपने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी होगी। वो कह रहे हैं कि जब हुकूमत के पास 14 अरब डॉलर्स हैं तो फिर मुआशी बहरान क्यों कहा जा रहा है कि है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جس کی کرپشن کی دم پہ پاؤں رکھو نا اس کو یا ملک یاد آ جاتا ہے، یا ریاست یاد آ جاتی ہے، جمہوریت یاد آ جاتی ہے، یا جمہوری اقدار یاد آ جاتی ہیں. اب آج سے ایک دن پہلے نیب میں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو لوٹ مار تھی LNG کے حوالے سے اور بہت سے ایشوز پہ، اس کو ٹیک اپ کرنے کا اعلان کیا تو شاہد خاقان عباسی صاحب جناب فرنٹ فٹ پہ آ کے جناب رونا شروع ہو گئے ہیں کہ ملک کے حالات، ملک کی اکانومی، ملک کا زر مبادلہ. ان سے پوچھو کہ آپ جو پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں، 4 مہینے کی ابھی صرف حکومت ہے. دنیا کے کسی ملک کے کسی تھکے سے تھکے اکانومسٹ کو بھی آپ بٹھا کے پوچھ لیں کیا 4 مہینوں کے اندر اکانومیز بنتی یا بگڑتی ہیں؟ اکانومیز اور معاشی حالات جو بنتے اور بگڑتے ہیں اس کے لیے 5 سے 10 سال کا 20 سال کا جو ہے ایک پورا پروسیس اور ایک پورا جناب ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ پچھلے ان کے 10 سال کی کرتوتیں تھیں جس کو جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ لگائی ہوئی. وہ تو آپ کی حکومت کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ 14 ارب ڈالرز آپ لوگوں کے پاس ہیں. وہ تو یہ سوال کر رہے تھے جب 14 ارب ڈالرز ہیں تو پھر معاشی بحران کیوں کہا جا رہا ہے؟ میری پوری بات سن لینا. جو انہوں نے آج پوری پریس کانفرنس کی ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے. جناب والا ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد یہ سنبھال نہیں سکیں گے. ان کا جناب بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے بڑے احسن طریقے سے پہلے 2 مہینوں کے اندر ہی بڑے اچھے طریقے سے 2-3 دوست ممالک کے ساتھ معاملات کر کے جب اکانومی کو سہارا دے دیا. اب یہ الٹی سیدھی جناب تنقید صرف اس وجہ سے شروع کر رہے ہیں کہ اب ہر بندے کا ہر روز جو ہے وہ نیب کے جناب شکنجے میں جناب یہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اب شاہد خاقان بھائی صاحب سے پوچھو جو آپ نے ٹیکہ لگایا LNG کے جناب پروجیکٹ کے اندر اربوں روپے کا کھربوں روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ چورا لگایا پاکستان کے خزانے کو. آپ کا منہ بنتا ہے کہ آپ اکانومی کے اوپر، خزانے کے اوپر، ملک کے معاشی حالات کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کوئی تبصرہ کریں یا تنقید کریں؟ پھر یہ جو 36 ارب ڈالر 5 سالوں میں یہ جو آپ کے اسحاق ڈار صاحب جو بڑے ٹارزن بنتے تھے اور نواز شریف صاحب کو بڑے ترم خان بنتے تھے معاشی، اور یہ جناب نون لیگ کی حکومت، انہوں نے جو مسلط کیا ہے وہ کیا چیز تھی؟ جو پاکستان کی برآمدات کو آپ 20 ارب ڈالر تک لے کر آئے ہیں اپنی نااہلی اور اپنے نکمے پن کی وجہ سے، وہ کیا چیز تھی؟ جو آپ نے پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ 5 سال سے بند رکھی. وہ کہہ رہے تھے مجھے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا ہے اور اگر کوئی بھی کیس ہوا تو میں سامنا کروں گا، اور انہوں نے یہ تک آفر کری کہ پرچہ ان پر درج کرایا جائے اور فواد چودھری اس کے فریق بنے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بڑکے مارتے تو سارے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ لوگ پرچہ کٹوا لیں اور فواد چودھری صاحب فریق بن جائیں؟ سر جی ہم پرچہ کیوں کٹوائیں جب نیب والے ٹیک اپ کریں گے، اور نیب کا ایک اپنا پروسیس ہے، نیب ایک آزاد ادارہ ہے. اب ان سے پوچھو کہ یہ جو کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب نیب ایک ظالمانہ قانون ہے، تو جب لہک کے اور مہک کے آپ جناب تقریری بینچز اور اپوزیشن لیڈر مل کے جناب نیب کے چیئرمین بناتے تھے، اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آتا تھا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس وقت نیب ان کے گھر کی باندھی ہے، نیب ان کے گھر کی غلام ہے، نیب اس کے گھر کی لونڈی ہے. اس وقت ان کو نیب بہت اچھی لگتی تھی کہ یار انہیں آپ اپنی مرضی سے موم کی ناک کی طرح جاؤ استعمال کر لیتے ہیں. جب نیب آزاد ہو کر، امپارشل ہو کر، نیوٹرل ہو کر ان کی کرپشن اور ان کے میگا سکینڈل کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے تو یہ کہتے ہیں جناب نیب کالا قانون ہے، نیب جو نہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ان سے پوچھیں کہ سنیا ہو یا گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزدار، ان کو کھلا ماحول دے دیا جائے کہ یہ کھلی کرپشن کریں، یہ کھلی لوٹ مار کریں، اس ملک کو لوٹیں، اس ملک کی غریب عوام کی قسمتوں میں جناب فاقے ڈاکے دھماکے اور ناکے اور چاکے لکھیں. ان کو کھلا ماحول دے دیا جائے کہ یہ 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں ڈال کے جائے اس ملک کے خزانے کو لوٹیں. مال اپنا کے طور پہ. فیاض صاحب اب منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ منی بجٹ آ رہا ہے، عوام پہ آلریڈی اتنے زیادہ ٹیکسز لگ چکے ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مزید ٹیکسز لگنے چاہ رہے ہیں، خدارہ عوام پر رحم کریں. کیا پھر سے مزید ٹیکسز لگیں گے؟ آپ مجھے پچھلے 10 سال کی حکومت کا ہر سال اٹھا کے دیکھ لیں. میں چیلنج دیتا ہوں کہ کیا ہر سال منی بجٹ نہیں آتے رہے؟ مجھے آپ پچھلے 40 سال کی حکومتوں کے جناب اٹھا کے دیکھ لیں. 40 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی، ہم تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اگر بات کریں. اب سن لو نا، منی بجٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اکانومی کو تباہ ہونے لگی ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جس کے مطابق جو ہے نا کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکسز امپوز کرنے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر وڈرا کرنے ہوتے ہیں، کوئی نئی میکینزم جو ہے نا وہ بجٹ کا جہاں وہ دینا ہوتا ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اکانومی کے اوپر کوئی بم گرانا مقصود ہوتا ہے. منی بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے. یہ تو آپ کے دیکھو نا، ہم این آر اوز کا روزہ ہوتے ہیں، یہ ایس آر اوز کے بادشاہ تھے. ایس آر اوز کی جو ڈسٹنکشن جو پوسٹ ڈاکٹریٹ آل شریف نے اور نون لیگ نے پچھلے 40 سالوں میں
एसआरओ की बुनियाद पे खरबों डॉलर नवाज शरीफ के